والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے بہت سارے خصوصی اعمال ہیں، تراویح ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، صدقۃ الفطر ہے، پھر لیلۃ الجائزہ ہے یعنی چاند رات، اور پھر عید کا دن۔ ان خصوصی اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف ہے۔ قرآن کریم میں اعتکاف کا تذکرہ ہے، لیکن اعتکاف کا حکم نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا تذکرہ کیا ہے، اعتکاف کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اعتکاف کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام جب یہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے، یعنی مسجد کا کام مکمل ہو گیا، تو ہم نے ان دونوں سے عہد لیا، باپ بیٹوں سے۔ یہ کہا جائے کہ کمیٹی سے عہد لیا جا رہا ہے، مسجد کے کمیٹی سے عہد لیا جا رہا ہے۔ کیا؟ ان طاہرا، مسجد کے مؤذن سے نہیں، مسجد کے خادم اور نوکر سے نہیں، مسجد کے کمیٹی سے عہد لیا جا رہا ہے۔ ان طاہرا، کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مسجد کو صاف ستھرا رکھو۔ اس کے لیے للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ایک وقت یہ تھا کہ مسجد کے کمیٹی سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ مسجد کی صاف ستھرائی تمہاری ذمہ داری۔ اب مسجد کے کمیٹیوں سے الگ عہد لیے جاتے ہیں کہ تمہارا نام کمیٹی میں ڈالیں گے، تم نے اس کو نکال دینا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، چونکہ مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر ان دونوں باپ بیٹوں نے کی تھی، جب یہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے اور کام مکمل ہو گیا، تو ان دونوں سے یہ کہا ان طاہرا، کہ صاف ستھرا رکھو میرے گھر کو، چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اپنی زبان میں کہے گے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ بیتی، یا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اس لیے مسجد کو کہتے ہیں بیت اللہ۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں چلتی، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم میں ملکیت شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے۔ مسجد کس کی ملکیت میں؟ پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کی ملکیت میں ہے، پھر ہم اللہ کو زکوٰۃ دیں گے، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں چلے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو والعاکفین کا مطلب ہے اعتکاف کرنے والے۔ تو قرآن کریم میں اعتکاف اور اعتکاف کرنے والوں کا تذکرہ ہے، لیکن حکم نہیں ہے۔ البتہ بہت ساری احادیث ہے جو اعتکاف کے فضائل میں وارد ہے۔ اب اعتکاف کا حکم کیا ہے؟
تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ متوارثہ ہے. جیسے ظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، وتر کی نماز واجب ہے، تراویح کی نماز سنت ہے. تو اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ متوارثہ ہے. سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے، علی الکفایہ ہر ایک کے ذمے ضروری نہیں، کچھ کر لے سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. فرض عین کا مطلب ہے سب کے لیے ضروری، فرض کفایہ کا مطلب ہے کچھ کر لے تو سب بری ہو جائے گے، عذاب سے بچ جائے گے. تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ متوارثہ ہے. تو سنت مؤکدہ کا مطلب واجب کے قریب، علی الکفایہ کا مطلب ہر ایک پر فرض نہیں ہے. پورے گاؤں میں سے کچھ لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پوری بستی گناہ سے بچ جائے گی. اور متوارثہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف کو چھوڑا نہیں. متوارثہ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعتکاف میں بیٹھنا شروع کیا آپ نے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا. تو اعتکاف کا تذکرہ قرآن میں ہے لیکن حکم حدیث سے ہے. کیا حکم ہے اعتکاف کا؟ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ متوارثہ ہے. یہ رمضان کا اعتکاف. رمضان کے اعتکاف کے لیے چند شرائط ہیں. رمضان کے اعتکاف کے لیے چند شرائط ہیں. نمبر 1 روزہ شرط ہے. بغیر روزے کے رمضان کا اعتکاف نہیں ہوگا. یہ پہلی شرط. رمضان کے مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. روزے کے بغیر رمضان کا اعتکاف نہیں. نمبر 2 مسجد شرط ہے. اگر کوئی مرد گھر میں اعتکاف کرے اعتکاف نہیں ہوگا. تو مسجد شرط ہے جہاں پر 5 نمازیں ہو یا 5 نمازوں میں سے اکثر نمازیں ہو، امام مؤذن متعین ہو، طے ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کر. پھر عورت اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ طے ہونا یہ شرط ہے. اگر گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ طے نہیں تو عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. عورتوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ طے ہو. اور اگر اب تک ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ طے نہیں ہے تو جمعہ کے بعد جا کر طے کر لیں. تو پہلی شرط روزہ، بغیر روزے کے رمضان کا مسنون اعتکاف نہیں. پھر مسجد جہاں پر نمازیں ہوتی ہے جماعت کے ساتھ. عورت کے اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ طے ہو. اگر نماز پڑھنے کی جگہ طے نہیں تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. صورت یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جگہ متعین کر لیں. چوتھی شرط عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بیوی اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر یا اس کو اطلاع دیے بغیر بیوی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی. یہ چند شرائط. ایک اور شرط ہے کہ عورتوں کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا اور مرد کا جنابت سے پاک ہونا، یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے. درمیانے اعتکاف، بیچ اعتکاف میں اگر ماہواری آ گئی، ظاہر بات ہے روزہ ٹوٹے گا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو عورتوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کے جو بہت سارے شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حیض اور نفاس سے، ناپاکی کے ایام سے پاک ہو. اگر ناپاک ہے، جب روزہ ہی نہیں تو پھر اعتکاف بھی نہیں. یہ چند شرائط ہیں. اب اعتکاف کرنے پر ملے گا کیا؟ تو ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا
یعتکف الذنوب جمیعا، اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا نفع، اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نفع، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، یہ بہت بڑا نفع ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو دوسری نیکیوں کو کرنے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو وہ نیکیاں کیے بغیر اس کو مل جائے گی۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا، جنازے کی نماز میں نہیں جا سکتا، جنازے کی نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا، کوئی بیمار ہو گیا، اس کو دیکھنے نہیں جا سکتا، بیمار کی عیادت کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا، اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جن نیک کاموں کو کرنے کے لیے وہ رکا ہوا ہے، اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو فلاں کام کر لیتا، فلاں کام کر لیتا، فلاں کام کر لیتا، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے دوسرے نیک کام نہ کر سکا، ان تمام نیک اعمال کا ثواب، ان تمام نیک اعمال کا ثواب ان نیک اعمال کو کیے بغیر اس کو ملے گا۔ کیوں؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اعتکف عشرا فی رمضان، کہ جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے، جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے، کان کحجتین و عمرتین، جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت فضائل اعمال میں بھی آپ نے پڑھا سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مشى فی حاجت اخیہ، من مشى فی حاجت اخیہ، جو آدمی اپنے بھائی کے کام کو کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدل چل کر جائے، من مشى فی حاجت اخیہ، جو آدمی اپنے بھائی کے ضرورت اور تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پیدل چل کر جائے، کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، تو مسلمان کا اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، کوئی آدمی اس کو لے کر دواخانے میں جائے، کیا ملے گا؟ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب۔ ایک آدمی کا انتقال ہو، اس کو کوئی نہلانے دھلانے والا نہیں ہے، اب یہ جا رہا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے۔ کوئی آدمی مقروض ہے، ایک آدمی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کوئی آدمی بھوکا ہے، یہ اس کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، جو آدمی، جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کر جائے تو اس کو 10 سال کے اعتکاف کرنے سے افضل ثواب ملے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی صرف ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا، 10 سال کے اعتکاف پر کیا ملے گا، اور رمضان کے اخیر عشرے یعنی 9 اور 10 دن کے اعتکاف پر کیا ملے گا، اس کو سمجھنے کے لیے اب اس جملے کو سنیں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، جو آدمی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، تو اللہ تعالیٰ
ایک دن کا اعتکاف کرنے والا اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی بڑی خندقیں ڈال دیتے ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے والا اور جہنم، ان دونوں کے درمیان میں 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے۔ 3 بڑی بڑی خندقیں، کتنی بڑی؟ کل خندق ابعد بین الخافقین، ایک خندق اتنی بڑی جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں فاصلہ، پھر دوسری اتنی بڑی، تیسری اتنی بڑی۔ تو اب یہ سوچے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے والا جہنم سے کتنے دور رہے گا، پھر 10 دن کا اعتکاف کرنے والا اس کا جہنم میں جانا تو مشکل جیسے ہی۔ تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ متوارثہ ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھے گا کون؟ تو اللہ کا ایک بڑا احسان تو ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھتے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں بہت بوڑھی عمر والے اعتکاف میں بیٹھے گئے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اب نظام الدین والے یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ بول رہے ہیں کہ پوری مسجد اور جماعت اعتکاف میں بیٹھے، اور ہمارے یہاں جن کا تبلیغ سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، جس کا بیچارے کا ایک دن نہیں لگا، اس کو زبردستی اعتکاف میں بٹھائے گی۔ بیروت لگانے والا ساتھی پورا عشرہ گھومتا رہے گا اور نیا ساتھی اعتکاف میں بیٹھے گا۔ نظام الدین والوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے تم چلے کی تشکیل کر رہے، 4 مہینے کی تشکیل کر رہے، اندرون بیرون کی تشکیل کر رہے، ایسے ہی اخیر عشرے کے اعتکاف کی تشکیلیں کریں۔ ایک ہدایت یہ دی گئی تھی کہ پورے مہینے میں 3 مرتبہ 3 دن اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ تقاضا تھا مسجد وار جماعت سے اور کام کے پراتوں سے۔ ہر مسجد میں ایک ساتھی اعتکاف میں بیٹھے، یہ تو بالکل آخری درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ مرد ہیں تو ایک اعتکاف میں بیٹھے، ایک گھریلو کام کاج سنبھالے۔ اعتکاف کی تشکیل کا ڈھنگ یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو ان کے پاس جا کر یہ کہے بھائی آپ کے گھر میں اس سال اعتکاف میں کون بیٹھے گا؟ ایک اعتکاف میں بیٹھے، باقی 3 گھریلو کام کاج کرے، پھر آئندہ سال دوسرا بیٹھ جائے، یہ گھریلو کام کاج کو سنبھال لے۔ تو جیسے ہم لوگ مشورے سے طے کرتے ہیں کہ بھائی اس کے آگے شادی میں تو چلا جا، اس کے آگے شادی میں میں چلا جاتا ہوں، اس سال چلے میں تو چلا جا، آئندہ سال میں چلا جاؤں گا، ایسے اخیر عشرے کے اعتکاف میں طے کریں کہ اس سال اعتکاف میں میں بیٹھتا ہوں، آئندہ سال آپ نے بیٹھنا، یا اس سال آپ بیٹھو، آئندہ سال میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو جیسے چلے 4 مہینے کی اندرون بیرون کی مرد مستورات ہم لوگ تشکیلیں کرتے ہیں، ایسے رمضان کے اخیر عشرے کی تشکیلیں کریں گے سب، اس کی فکر اور اس کا پورا نظام چلے۔ اگر 10 12 15 20 لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہمارے مسجد میں اعمال دعوت اور اعمال خانقاہ زندہ ہوں گے، دعوت اور تبلیغ کے اعمال بھی اور خانقاہ کے اعمال بھی۔ اب تو تبلیغ والوں کے سامنے اگر خانقاہ کا نام لے لیے تو مکروہ، اور خانقاہ والوں کے سامنے تبلیغ کا نام لے لیے تو وہ اس کو مکروہ سمجھ رہے۔ اور مولانا نظام الدین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کو اپنا مخالف نہ سمجھے۔ ہمارے جسم میں 2 آنکھ ہیں، کون سی آنکھ کو ضروری بولیں گے ہم؟ بولے دونوں ضروری ہے۔ ایسے ہی دعوت تبلیغ ہے، خانقاہ ہے، جمعیت ہے، مکتب ہے، مدرسہ ہے، یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ جیسے جسم کا ایک حصہ الگ ہو جائے تو آدمی بالکل کمزور ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، ایسے ہی دین کا ایک شعبہ اگر الگ ہو گیا تو ہمارے دین میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ تو ہر شعبہ دوسرے شعبے کو اپنا معاون سمجھے، اپنا دوست سمجھے، اپنا خیر خواہ سمجھے، مخالف نہیں سمجھنا۔ ورنہ تبلیغ والے الگ بیٹھے، خانقاہ والے الگ بیٹھے، مدرسے والے الگ بیٹھے، جمعیت والے الگ بیٹھے، یہ پاگل پن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں امام بھی ہے، ایک ہی وقت میں پڑھانے والے بھی ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ کے راستے میں جانے والے بھی ہیں، ایک ہی وقت میں خانقاہی نظام کو چلانے والے ہیں۔ تو ہر ایک کے ذمہ سب کام ہیں۔ ہاں کسی چیز کا غلبہ ہو ہمارے اوپر، بھائی دعوت ہے تو دعوت کا غلبہ، مدرسہ ہے تو مدرسے کا غلبہ، خانقاہ ہے تو خانقاہ کا غلبہ، جمعیت ہے تو جمعیت کا غلبہ، تو کسی بھی چیز کا غلبہ ہو، غلو نہ ہو، اس میں غلبہ ہونا چاہیے، غلو نہیں۔ جذبے میں آ کر یہ نہیں بولنا کہ بس یہی کام صحیح ہے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ صاف لفظوں میں یہ کہے گی کہ اس کو جھوٹ بولتے ہیں،
تو دین کے جتنے شعبے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے قوت اور طاقت ملے گی، کسی کو ہم اپنا مخالف نہ سمجھیں۔ تو یہ تو اعتکاف کے متعلق کچھ فضائل تھے، اعتکاف کا حکم تھا۔ اب جب اعتکاف میں بیٹھے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا، بہت دھیان سے سنیں، اعتکاف میں خاموش بیٹھنا نیکی نہیں ہے۔ اعتکاف میں بالکل خاموش، چپ، کوئی آیا بات کر رہا تو اشاروں سے ہی کیوں مکہ ہے کہ تم؟ اعتکاف میں خاموش بیٹھنے کو عبادت سمجھنا جہالت ہے۔ غیر ضروری بات چیت مت کرو، لیکن اگر ضرورت ہے بات کرنے کی تو بات کرنا چاہیے، اگر ضرورت ہے بات کرنے کی تو بات کرنا چاہیے۔ ہاں، بات کرنے کی ضرورت نہیں پھر بات کر رہے تو یہ فضول گوئی ہے، عبث اور بیکار باتیں۔ لیکن اگر ضرورت پڑ گئی بات کرنے کی، اذان دینے والا کوئی نہیں تو اعتکاف میں بیٹھنے والا اذان دے دو۔ تو خلاصہ ہی نکلا کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بقدر ضرورت بات چیت کر سکتے ہیں، بالکل خاموش بیٹھنے کو عبادت سمجھنا غلط ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے، وہ جو ہمارے یہاں چادریں لگائی جاتی ہیں تو وہ چادریں لگانا فرض، واجب اور سنت نہیں ہے، آپ مستحب بول سکتے ہو۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ گرمی زیادہ ہے، چادریں لگا دیے تو ایک قسم کی گھٹن ہوگی، تنگی ہوگی، جی گھبرائے گا، چادر اٹھا کر اوپر رکھ دو، کوئی حرج نہیں۔ چادروں کا لگانا حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹاٹ کی چادریں لگائی گئی تھی، پردے لگائے گئے تھے۔ تو چادریں لگانا ثابت ہے، وہ چادریں اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی اگر آئے تو اس کو پتہ چلے کہ حضرت اعتکاف میں ہے تو وہ غیر ضروری بات چیت نہیں کرے گا۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کر جیسے بقدر ضرورت منہ سے بات چیت کر سکتے ہیں، موبائل سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دم جذبے میں نہیں آنا۔ جو چیز غلط وہ غلط، غیر ضروری بات چیت اگر موبائل پر جائز نہیں تو بغیر موبائل کے بھی جائز نہیں، اور ضروری بات چیت اگر بغیر موبائل کے جائز ہے تو موبائل کے ساتھ بھی جائز ہے۔ پھر سنے دوبارہ، غیر ضروری بات چیت اگر موبائل پر جائز نہیں تو موبائل کے بغیر بھی جائز نہیں، اور ضروری بات چیت اگر بغیر موبائل کے جائز ہے تو موبائل کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے۔ اعتکاف کی نیت شرط ہے، اعتکاف کی نیت شرط ہے۔ اردو میں کہہ لو کہ میں اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گئے، وہ جو چادریں لگائی گئی اعتکاف کی نیت سے ان چادروں کے اندر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ مسجد کے شرعی حد میں، مسجد کی شرعی حد میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے 20ویں روزے کو مسجد میں آ جائے، بس اعتکاف کی نیت سے، چاہے آپ کے خیمے میں اپنی چادروں میں بیٹھے نہ بیٹھے، بس مسجد کے شرعی حد میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے، اس میں عجیب و غریب حال ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھے اور وہ جو مسجد کی شریعت باہر کا حصہ ہے، کبھی وہاں جا کر فون پر بات کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسجد سے باہر نکلے تھے، کوئی ساتھی آ گئے تو کھڑے ہو گئے وہاں پر باتیں کرتے، یہ غلط طریقہ ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جب پیشاب پاخانے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی کو آپ سلام کر سکتے، کسی نے سلام کیا جواب دے سکتے، چلتے چلتے خیر خیریت پوچھ سکتے، چلتے چلتے وہاں جم گئے بیٹھ گئے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اب روزے کی حالت میں تو منجن کریں گے نہیں، تو کیا کرتے ہم لوگ مغرب کی نماز کے بعد میں، اعتکاف کرنے والے اکثر ایسا کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد میں منجن لیے اور بیٹھے وہاں پر دانت صاف کرتے ہوئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب ہم وضو کے لیے جائیں گے، پیشاب پاخانے کے لیے جائیں گے، اس وقت ہم منجن کر لیں گے۔ مغرب کے بعد روزے کی حالت میں منجن کرنا مکروہ ہے۔ مغرب کے بعد بھی اعتکاف کرنے والا اگر منجن کرے گا تو چلتے چلتے پیشاب پاخانے کے لیے جائے گا جب، یا وضو کرے گا اس وقت میں، خصوصی طور پر یعنی منجن کرنے کے لیے مسجد کی شرعی حد سے باہر نکلنا غلط طریقہ ہے۔ پھر ایک ضروری بات ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی، بولے میں ایسا کرتا غسل کر کے آتا، صابن ہاتھ میں لیا، کوچی ہاتھ میں لیا اور کپڑے کا جوڑا اور بہترین کنڈی میں کپڑے لٹکائے ہیں اور صابن لگائے، شیمپو اور گھس مل کر نہ رہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب کیا کرنا؟
تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب پیشاب پاخانے کے لیے جائے گی یہیں سے لنگی اور بنیت پہن لینا، غسل کی تیاری یہیں سے تولیہ بدن پر ڈال لیے، لنگی بنیت پہن لیے، پیشاب پاخانے کے لیے جا رہے تھے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا غسل خانے میں جاؤ اور بدن پر اپنی زبان میں کہیں گے بھڑ پانی ڈالو اور آ جاؤ واپس، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن شیمپو اور صابن اور پوچی اور گھسمل کے نانا اور غسل کی نیت سے جانا، بعض علماء کا کہنا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جمعہ کا غسل بھی ایسا ہی کرے، بس جمعہ کا غسل بھی ایسے کرے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر جمعہ کا غسل بھی نہیں، صرف واجب غسل کر سکتے، واجب غسل، ناپاک ہو گیا تھا تو جائے گا غسل کرنے کے لیے، لیکن جمعہ کا غسل چونکہ واجب نہیں ہے، اس لیے اگر جمعہ کے دن غسل کرنا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے تو جب پیشاب پاخانے کے لیے جائے یہیں سے پوری تیاری کر لے، وہاں جا کر بدن پر پانی ڈال لے، بس اس سے اعتکاف میں خرابی نہیں آئے گی۔ بغیر ضرورت کے مسجد کے شریعت کے باہر نہیں جانا، یہ تو مردوں کے متعلق، ہر گھر میں کم سے کم ایک عورت اعتکاف میں بیٹھے، جیسے اعتکاف مردوں کے لیے مسنون ہے عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، جو فضائل مردوں کے لیے وہی فضائل عورتوں کے لیے، البتہ عورتوں کا اعتکاف مردوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس مسجد میں کوئی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا ہر بالغ مرد گناہ گار ہوگا۔ جس مسجد میں کوئی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا ہر بالغ مرد گناہ گار ہوگا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ متوارثہ کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے چلے 4 مہینے کی اندرون بیرون کی تشکیل کی، اب اخیری عشرے کی اعتکاف کی تشکیلیں کریں، بلکہ مسجد وار جماعت جہاں صبح میں دوپہر میں 3 دن کی تشکیل کر رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ بھائی بتاؤ اس سال آپ کے گھر کا کون بیٹھے گا اعتکاف میں، آپ کے گھر کا کون بیٹھے گا، مسجد وار جماعت کی بھی تشکیل ہو اور ایک گھر پہ جا کر بھی تشکیل ہو۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔